اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت 120 میں ارشاد فرمایا اِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا۔ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہم نے تفسیر سماعت کی تھی اس میں ہم نے سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ غیروں کو اپنا رازدار مت بناؤ، غیروں کو اپنا دوست مت بناؤ، اور یہ بھی کہا تھا کہ تم ہی ہو جو ان سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہو۔ یہ بھی فرمایا اللہ نے کہ تم ہی ہو جو ان سے تعلقات بنانا چاہتے ہو، ان کی نظروں میں اچھا بننا چاہتے ہو، حالانکہ وہ تم کو پسند نہیں کرتے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ غیروں کو اپنا رازدار بھی مت بناؤ اور دوست بھی مت بناؤ۔ اب اللہ نے اس آیت میں فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یعنی کہ کافر کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ مسلمان کو نقصان ہی میں دیکھے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی چیز میں فائدہ ہو جائے تو اس کو وہ چیز راز نہیں آتی، اس کو وہ پسند نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچے تو اس پر وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو اب مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو ان کا مکر و فریب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی چاہے، اذیت دینا بھی چاہے، تو اگر دو چیزیں ہمارے پاس ہے، ایک صبر اور دوسرا تقوی۔ مصیبت آنے پر صبر کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، اور دوسرا تقوی اختیار کرنا، یعنی بھروسہ بھی اللہ پر کرنا اور توکل بھی اللہ پر کرنا، اور اپنے دل میں ڈر صرف اللہ کا رکھنا۔ تو فرمایا کہ اگر کوئی کافر تم کو اذیت دینا بھی چاہے، تمہارا کوئی دشمن تم کو پریشان کرنا بھی چاہے، تم کو کوئی تکلیف میں مبتلا بھی کرنا چاہے، تو اگر دو چیزیں تمہارے پاس ہے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے، چاہے کتنا مکر کر لے، کتنا فریب کر لے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک صبر اور ایک تقوی۔ صبر یعنی کسی مصیبت پر، کسی پریشانی پر صبر کرنا، شکوہ شکایت نہیں کرنا، اور تقوی یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ پر توکل کرنا۔ یہ دو چیزیں اگر ہمارے پاس ہے تو اللہ فرماتا ہے لا یضرکم کیدہم شیئا، تو ان کا مکر فریب تمہیں کچھ تکلیف نہیں دے پائے گا، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا اگر یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہوگی۔ اور جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا صبر ہی جواب دے جاتا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمارا صبر ہی ہم سے دور ہو جاتا ہے، ہم سے صبر ہی نہیں ہو پاتا کسی چیز پر۔ پھر آگے فرمایا ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے تمام کاموں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یعنی کہ کوئی انسان یہ نہیں سمجھے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے دور ہے، اللہ کی پہنچ سے دور ہے، نہیں، ان کے سارے کام جو ہے وہ اللہ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، اس کی حدود سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، وہ سب اللہ کی حدود میں ہے۔ وہ کتنی بڑی مصیبت ہم پر ڈال لے، کتنی بڑی پریشانی ہمارے لیے کھڑی کر دے، لیکن وہ پریشانی دور کرنا اللہ کے قبضے میں ہے۔ یعنی کہ کسی مصیبت پر یہ نہیں سوچ سکتا انسان کہ میں ایسی مصیبت میں ہوں کہ معاذ اللہ بھی میری پریشانی دور نہیں کر سکتا۔ انسان نے یہ تصور نہیں کرتا۔ ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک ان کے تمام کاموں کو اللہ نے گھیرا ہوا ہے، کوئی کام اللہ کے حدود سے باہر نہیں ہے۔